وطن کی فکر کر ناداں، مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، چھپا کر آستی میں بجلیاں رکھی ہیں گردوں نے، عنادل باغ کے غافل نہ بیٹھیں آشیانوں میں، یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر، زمیں پر تو ہو اور تیری صدا ہو آسمانوں میں۔ اب اس کے بعد میں گزارش کروں گا محترم جناب مولانا فضل سبحان صاحب سے، جو ڈائریکٹر ہیں العصر فاؤنڈیشن کے، کہ وہ ڈائز پر تشریف لائیں اور اپنے قیمتی خیالات سے ہمیں نوازیں۔ الحمدللہ الذی خلق کل شیء بقدر وغفر ذنوب المستغفرین لا سیما بسحر، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی فإن لم یستطع فبلسانی فإن لم یستطع فبقلبی وذلک اضعف الایمان، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الحاشمی المدنی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ دل مایوس میں وہ شورش برپا نہیں ہوتی، امیدیں اس قدر ٹوٹی کہ اب پیدا نہیں ہوتی، ہوا ہوں اس قدر افسردہ رنگ باغ ہستی سے، ہوائیں فصل گل کی بھی نشاط افزا نہیں ہوتی۔ قابل صد تکریم و تعظیم جناب شجاع الدین شیخ صاحب، دیگر مہمانان گرامی، عزیز اور محترم سامعین، اس تقریب کا اور نشست کا جو عنوان ہے بقائے پاکستان نفاذ عدل اسلام، میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی سورۃ النحل آیت نمبر 90، اللہ کریم فرماتے ہیں بے شک اللہ حکم دیتا ہے امر، عدل کا، احسان کا، رشتہ داروں کو کچھ دینے کا، اور اللہ تمہیں روکتا ہے بے حیائی کے کاموں سے، برے کاموں سے، ظلم، بغاوت اور سرکشی سے۔ اقسم بن سیفی یہ صحابی رسول ہیں، جب ان کو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ایمان کی دعوت دیتے ہیں، تو خود جا کر ملاقات کرنے کا ارادہ کیا۔ مشورے سے طے پایا کہ آپ اپنے نمائندے کو بھیج دیں اور وہ پہلی ملاقات کر لے۔ ان کے نمائندوں سے جو پہلی ملاقات آمنہ کے لال عبداللہ کے نور نظر نے کی، تو یہ آیت تلاوت کی۔ اس ایک آیت کو سننے کے بعد ان کا پورا پرسپیکٹیو چینج ہو گیا، پورا پیراڈائم شفٹ ہو گیا، اور کہنے لگے کہ اس ایک آیت میں اللہ نے پورے نظام کو مختصر طور پر بیان کر دیا ہے۔ اور روح المعانی کے اندر علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اگر پورے قرآن میں صرف یہ ایک آیت نازل ہوتی تو یہ انسانیت کی بقا، سالمیت، استحکام اور خوشحالی کے لیے کافی تھی۔ عزیزان گرامی، آج 14 اگست 1947 کا دن ہے۔ دھرتی کے سینے پر اسلام کے نام پر مارز وجود میں آنے والا یہ دوسرا ملک تھا۔ 27 رمضان بھی وہ اتفاقی میچ نہیں کر گئی، بلکہ اللہ نے اس مبارک خطے کو مبارک مہینے کے اندر ہمیں عطا کیا۔ اب اس پر خوشی منائی جائے، تقریبات کی جائے، اس کو سیلیبریٹ کیا جائے، یہ قرآن سے ثابت ہیں۔ جب اللہ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے مظالم سے نجات دی
آزادی مل گئی. فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, اللہ کی وہ نعمت جو اللہ نے تمہیں دی, فرعون کے مظالم سے نجات دلا کر آزادی دی, اس کو یاد کرو. لیکن خوشی کو ایسے مناؤ کہ جس سے مقصد ریفریش ہو جائے. آج ہم خوشی کو یوں مناتے ہیں کہ نسل نو کو وہ فیلنگز ہی نہیں آتی کہ اس ملک کے لیے قربانیاں کس نے دی. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. وہ فیلنگز آج ہمیں نہیں آ رہی. اسی لیے خوشی منانے کا انداز کہ اپنی تاریخ سے اپنی یوتھ کو آگاہ کیا جائے. مجھ سے پہلے بہت خوبصورت باتیں ہوئی کہ بھائی ملک کے اندر تبدیلی آتی ہے دو طریقوں پر. ایک جہاد ہے, مختصر ہیں, پر اثر ہیں, ایفیکٹو ہیں, جو پڑوسی ملک کے اندر اسلام کے نام پر انہوں نے علم بغاوت بلند کیا, آج اللہ نے پھل اور صلہ دے دیا. اور دوسرا راستہ جمہوریت کا ہے. یاد رکھیں کہ جہاد کے ذریعے سے اسلام کے نفاذ اور ملک کے اقتدار کے حاصل ہونے کے بعد بھی آپ کو میکینزم چاہیے ہوتا ہے, آپ کو لوگ چاہیے ہوتے ہیں جو آپ کی اسلامک بینکنگ کو, جو آپ کی اکانومی کو, جو آپ کے فائنینس کو, جو آپ کی جغرافیائی صورتحال کو, جو آپ کی داخلہ اور خارجہ پالیسی کو دیکھے. اس کے لیے نظام میں اگر تبدیلی آئے گی حکومت سے آئے گی, حکومت میں تبدیلی آئے گی حکمران سے آئے گی. حکمران اچھا تب آئے گا جب ان کو عوام ووٹ دے گی. عوام میں شعور آئے گا قرآن و سنت سے. تو قرآن و سنت کی تعلیم سب سے زیادہ ضروری ہے. جب تک قرآن و سنت کی تعلیم نہیں ہوگی تو ایک آدمی کا شعور اجاگر کیسے ہوگا؟ اس کے اندر ایک احساس, ایک ذمہ داری وہ کیسے پیدا ہوگی؟ تو قرآن کریم کے ساتھ تعلق جوڑنا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اس امت کا زوال پھر سے عروج میں کیسے بدل سکتا ہے؟ فرمانے لگے اس امت کے پہلے حصے کو جس چیز سے عروج ملا تھا آخری حصے کو بھی عروج اسی سے ملے گا. اس امت کے پہلے حصے کو صحابہ کو عروج ملا تھا قرآن سے, انہوں نے قرآن کو اپنا امام بنایا, قرآن نے صحابہ کو زمانے کا امام بنا دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے, کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. کسی نے کیا خوب کہا, آپ قرآن کو اپنی زندگی میں لائیں, قرآن آپ کی زندگی بنا دے گا. اقبال نے جواب شکوہ میں کیا کہا تھا, صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے, نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے, تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے, تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے. تھے تو وہ آباد تمہارے ہی مگر تم کیا ہو, ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے, تم مسلمہ ہو یہ انداز مسلمانی ہے. حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے, تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر, تم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. قرآن کے ساتھ اٹیچمنٹ اور وابستگی سب سے زیادہ ضروری چیز ہے, اور اس کے لیے آپ کو تعلق جوڑنا پڑے گا علماء سے. یہ میرے جذباتی الفاظ نہیں, یامنا کے لال, عبداللہ کے نور نظر, مکہ کے در یتیم, سرور کائنات, شافع محشر, وجہ کائنات, افضل الرسل, سید الانبیاء, سید الاتقیاء, امام المجاہدین, امام المبلغین, والا آلی کمالی جمالی نوالی عطائی ثنائی بیانی شانی قرآنی, محمد منور مطہر معزز اعلیٰ عرفہ اکمل اور کامل نبی کا فرمان ہے, العلماء ورثۃ الانبیاء. یہ علماء نبیوں کے وارث ہیں. آپ کو قرآن سمجھنا ہے, ان علماء کو آپ نے اپنا سرپرست ماننا پڑے گا. عزیزان گرامی, یہ جو پاکستان ہے بقائے پاکستان. مولانا زاہد الراشدی صاحب ایک موقع پر فرما رہے تھے کہ ایک ورلڈ لیول کی کانفرنس تھی,
پاکستان سے اس میں علماء کو بلایا گیا تو وہاں پر احساس ہوا کہ پاکستان اہلیان پاکستان کے لیے نعمت نہیں، پورے عالم اسلام کے لیے نعمت ہے۔ اس میں جب بوسنیا کا یہ واقعہ ہوا اور روس نے اس پر حملہ کیا تو اس وقت بوسنیا کے جو نمائندے تھے عزت بیگ، انہوں نے کہا کہ کاش ہمارے پڑوس میں کوئی پاکستان ہوتا تو آج ہم یوں در بدر نہ ہوتے۔ آج ہمیں ہمارے ملک کی تاریخ مسخ کر کے پیش کی جاتی ہیں۔ آج ایک چپتا ہوا سوال یہ یوم آزادی ہم سے کرتا ہے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کیا ہم نے اس مقصد کو حاصل کر لیا؟ اپنے قول و قرار کا، عہد و پیما کا ہم نے پاس رکھ لیا؟ نہیں میرے دوستو، الربیع العربی جس کو عرب اسپرنگ کہتے ہیں، یہ عرب کنٹریز کے اندر ایک دلکش نعرہ لگایا گیا، وہاں کی عوام کو وہاں کے حکمرانوں کے خلاف اکسایا گیا۔ کیوں؟ کہ عراق خطرہ بن سکتا تھا اسرائیل کے لیے۔ اس نعرے کو کھڑا کر کے وہاں پر عوام اور حکمرانوں میں خلیج پیدا کی گئی۔ عراق کا حال ہمارے سامنے ہے۔ مصر میں اخوان مسلم اسلام پسند برسر اقتدار آ رہے تھے، ان کو آپس میں لڑا کر انہیں پیچھے ہٹا دیا گیا۔ لیبیا میں، شام میں کیا ہوا؟ اب ترکی اور پاکستان بچا ہے۔ پاکستان کے دو قصور ہیں، ایک قصور یہ ہے یہ اسلام کے نام پر وجود میں آیا ہے، دوسرا قصور یہ ہے کہ یہ ایٹمی ملک ہے۔ اسی لیے یہ جو 5th جنریشن وار ہوتی ہے جس میں ہائبرڈ وار ہوتی ہے، ایک تو اس میں اینٹی ملٹری ایک کمپین چلائی جاتی ہے، پھر اینٹی علماء کمپین چلائی جاتی ہے۔ کیوں؟ کہ کسی بھی ملک کو کمزور کرنے کے لیے اس کی جغرافیائی سرحد کو بھی کمزور کرنا پڑتا ہے، اس کی نظریاتی سرحد کو بھی کمزور کرنا پڑتا ہے۔ جغرافیائی سرحد کے محافظ افواج پاکستان ہیں، نظریاتی سرحدوں کے محافظ علماء کرام اور دینی طبقہ ہے۔ ایک نیگیٹو پرسیپشن ڈیولپ کیا جاتا ہے، ایک سرکاسٹک لینگویج استعمال کی جاتی ہے، پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ ان دونوں سے لوگوں کو بدظن کر دیا جائے، جغرافیائی سرحد بھی خطرے میں پڑ جائے، نظریاتی سرحد بھی خطرے میں پڑ جائے۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ جب نظریاتی سرحد خطرے میں پڑتی ہے تو جغرافیائی سرحد خود بخود خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ قرآن کی ایک آیت ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہدایت دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، گائیڈنس دیتا ہے۔ کن کو؟ اقوم، جو سیدھے ہو۔ اقوم، قیام، قائم، قیم، مستقیم، یقیمون، سب کا مادہ ایک ہے۔ قوم کو قوم اس لیے کہتے ہیں ان میں ڈسپلن ہوتا ہے، سٹیبلٹی ہوتی ہے، ان میں شعور ہوتا ہے، اویئرنیس ہوتی ہے، اپنی تاریخ کو وہ نہیں بھولتے، اپنی ریکارڈڈ ہسٹری سے تعلق ہوتا ہے، ماڈرن ایرا کے اپ کمنگ چیلنجز کا ان کو پتہ ہوتا ہے، وہ لیکنگ ورلڈلی وزڈم نہیں ہوتا، اس کے پاس سوشل فیلئر نہیں ہوتا ہے، وہ قرآن و سنت کی رہنمائی میں آگے جاتا ہے، اس کو قوم کہتے ہیں۔ جس میں ڈسپلن نہ ہو، جس میں اویئرنیس نہ ہو، جس کے ہاتھ میں قرآن کا علم نہ ہو، وہ ہجوم ہوتا ہے، وہ منتشر ہجوم ہوتا ہے، اس کو قوم نہیں کہا جا سکتا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے تھامو گے، وَلَا تَفَرَّقُوا، تو تفرقے میں نہ پڑو۔ اٹ مینز کہ قرآن ہاتھ سے چھوٹ گیا، اتحاد نہیں آ سکتا۔ ای خواب استو، خیال استو، جنون است۔ عزیزان گرامی، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اپنی مسجدوں میں مسجد نبوی والے اعمال زندہ کرے۔ میں نے ایک ساتھی سے پوچھا کہ سمرائزڈ فارم میں بتاؤ مسجد نبوی والے اعمال کیا تھے؟ وہ کہنے لگا میں تو نہیں بتا سکتا۔ میں نے کہا میرے اکارڈنگ ٹو مائی اسکول آف تھاٹ، اسلام کے اندر اگر ہم غور کریں، مسجد نبوی کے 2 اعمال تھے۔ مسجد نبوی کے پلیٹ فارم سے لوگوں کی جسمانی ضرورت بھی پوری ہو رہی تھی اور روحانی ضرورت بھی پوری ہو رہی تھی۔
مسجد نبوی کے پلیٹ فارم سے لوگوں کو دین کی رہنمائی بھی مل رہی تھی اور دنیا کی رہنمائی بھی مل رہی تھی۔ مسجد نبوی میں اذان ہوتی تھی، اقامت ہوتی تھی، نماز ہوتی تھی، تلاوت ہوتی تھی، ذکر ہوتا تھا، بیان ہوتا تھا، خطبے ہوتے تھے، تراویح ہوتی تھی، ذکر کی محفلیں لگتی تھی، لیکن ساتھ ساتھ اسی مسجد نبوی میں بیواؤں کی لسٹیں، یتیموں کی لسٹیں، معذوروں کی لسٹیں، خطوط اور وفود اور معاہدات کی تشکیل۔ آپ نے خطوط بھیجے، آپ کی خارجہ پالیسی تھی، آپ نے وفود بھیجے، آپ کی خارجہ پالیسی تھی، آپ نے معاہدات کیے تھے، آپ کی خارجہ پالیسی تھی۔ اگر مسجد نبوی کی طرح ہر مسجد ایک کمیونٹی سینٹر بن جائے، ہر مسجد میں اس طرح کی چیزیں ترتیب اور تشکیل دی جائے تو ہماری عوام کے اندر اویئرنیس آئے گی۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ہائبرڈ وار میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ملک کے اندر جو ترقیاتی منصوبے ہوتے ہیں اس کو سبوتار کیا جاتا ہے، اس کے خلاف ذہن سازی ہوتی ہے، مائنڈ گرومنگ ہوتی ہے۔ ایک زمانہ تھا لوگ بچوں کو اغوا کر کے لے جاتے تھے، اب بچہ فزیکلی اغوا نہیں ہوتا، ہماری گود میں، ہمارے روم میں، ہماری گاڑی میں، ہماری سرویلنس میں ہوتا ہے، لیکن اس کا ذہن ہائی جیک ہوتا ہے۔ ہمارا نظام تعلیم کس کے ہاتھ میں ہے؟ آپ مجھے بتائیں، اگر ہم ذہنی غلامی سے آزاد ہوتے، آج ہمارے اسکول سے لے کر سپریم کورٹ تک ہماری زبان جو ہے سرکاری زبان یا تو عربی ہوتی بینگ اے مسلم اور یا اردو ہوتی، اس لیے کہ ہماری قومی اور مادری زبان ہے۔ ہم انگلش کی مخالفت نہیں کرتے۔ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس زمانے میں کہا تھا کہ آگے جو سیناریو آ رہا ہے اس میں کمیونیکیشن کے لیے ایک مضبوط رابطہ وہ انگلش زبان ہوگی، لیکن ہم اپنے اوپر اس کو حاوی کر چکے ہیں۔ آپ دوسری دنیا میں اور دوسرے ممالک میں دیکھیں۔ اسی لیے عزیزان گرامی، یہ جو کہتے ہیں نا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہی عدل ہوتا ہے۔ ایک آدمی امر بالمعروف کرتا ہے، نہی عن المنکر نہیں کرتا، یہ عدل نہیں کر رہا۔ عدل یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دونوں کو کریں گے۔ کنتم خیر امہ کا ٹائٹل ہمیں ملے گا۔ کنتم امۃ وسطا، تم معتدل امت ہو، ماڈریٹ، سفسٹیکیٹڈ، حالات پر نظر رکھنے والے، تب تمہیں جو ہے امۃ وسطا کا ٹائٹل ملے گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ آقا سے خیر کی باتیں پوچھتے، خیر کے سوالات پوچھتے، میں شر کے سوالات پوچھتا تھا، فتنوں کے بارے میں پوچھتا تھا۔ کیوں؟ آپ برائی کو تب روکیں گے آپ کو برائی کا پتہ ہو، اس کے مراکز کا پتہ ہو، اس کو پھیلانے والوں کا پتہ ہو۔ اور آج کل یہ میڈیا، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، اب میں نام نہیں لینا چاہتا، والٹ ڈزنی، ٹائم وارنر، پیرامائنٹ، نیوز کارپوریشن، سونی، یہ کن کے ہاتھ میں ہے؟ کس طرح ہمارے ذہنوں کو وہ اپنی غلامی کی زنجیروں میں جکڑ چکے ہیں۔ اسی لیے ہم کولیبریشن کے ساتھ، اشتراک کے ساتھ ایک دوسرے کا دست اور بازو بنے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں تنظیم اسلامی کے اس بہترین کوشش اور کاوش اور پلیٹ فارم پر، بلکہ میں اگر یوں کہوں کہ اسلام نافذ کب ہوگا، اس کے لیے تنظیم سازی کرنی پڑے گی، ایک میکینزم بنانا پڑے گا، باہمی طور پر ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ یعنی میوچول انڈرسٹینڈنگ اور میوچول ایکسیپٹنس کی فضا بنانی پڑے گی۔ جب تک ہم یہ نہیں کریں گے، مفتی نظام الدین شامزئی شہید رحمۃ اللہ علیہ، بنوری ٹاؤن میں ہم نے ان سے بخاری شریف اور ترمذی شریف پڑھی۔ حضرت سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت تبلیغ افضل ہے یا جہاد؟ اس زمانے میں یہ نعرہ بہت لگایا جا رہا تھا۔ حضرت کا جواب سنیے، حضرت فرمانے لگے یہ سوال ہی غلط ہے۔ یہ سوال تو یوں ہے جیسے کوئی پوچھے آنکھ ضروری ہے یا کان، ہاتھ ضروری ہے یا پاؤں۔ فرمایا ہر عضو کا فنکشن الگ ہے۔ جو آنکھ کا کام ہے پورا جسم مل کر دیکھ نہیں سکتا، جو کان کا کام ہے پوری باڈی مل کر سن نہیں سکتی، جو ہاتھ کا کام ہے پاؤں وہ نہیں کر سکتے، جو پاؤں کا کام ہے ہاتھ وہ نہیں کر سکتے۔ اسی لیے
کسی کی باڈی میں ایک عضو بھی کم ہوگا وہ نامکمل ہوگا۔ ہم نے تمام شعبوں کو لے کر چلنا ہے، لیکن ہم کمزور ہیں۔ ایک شعبہ میرے بھائی لے کر چل رہے ہیں، دوسرا شعبہ ہمارے دوسرے بھائی لے کر چل رہے ہیں، تیسرے شعبے کے لیے اللہ نے ہمیں قبول کیا۔ ہمارا آپس میں جتنا ربط ہوگا تبدیلی اس سے آئے گی، ریفارمز اس سے آئیں گے۔ میں ترکی میں گیا تو وہاں آپ کو پتہ ہے IHH جس کو ترکی ایہا کہتے ہیں، پوری دنیا کا سب سے بڑا فلائی نیٹ ورک ہے۔ 2018 میں 135 کنٹریز میں وہ کام کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا آپ کے پیچھے ویژن کیا تھا؟ کہنے لگے یورپی یونین کا کانسیپٹ دینے والے پروفیسر کو ہم نے آسٹریا سے بلایا، اس سے ویژن لیا۔ اس نے کہا دوسری جنگ عظیم ہوئی، ہر ملک دوسرے ملک کا دشمن ہو گیا، نو گو ایریا بن گئے، تو اس نے اس ملک کے سٹوڈنٹس کو لیا، دوسرے ملک کے سٹوڈنٹ کو لیا، تیسرے ملک میں ان کو سپانسر کیا، اسکالرشپ دی، ایک ساتھ وہ بیٹھے، میوچول ریسپیکٹ کا ایک ایلیمنٹ آیا، ایک ساتھ تعلیم حاصل کی، وہ ڈگریاں لے کر اپنے ملکوں میں گئے اور ایک دوسرے کے لیے راستے ہموار ہو گئے۔ تو وہی پرسیپشن انہوں نے لیا۔ 2007 سے 100 فارن اسٹوڈنٹس کو لیا، ان کے ایجوکیشنل ایکسپینسز کو افورڈ کیا اور سائلنٹ میسج کے ذریعے سے ان کی مائنڈ گرومنگ کی۔ آج پوری دنیا میں ان کے نمائندے موجود ہیں۔ ویژنری کام ہو۔ اقبال مرحوم نے اس زمانے میں کہا ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہیں، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دی دور پیدا۔ میں دی دور کو کہتا ہوں بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں ویژنری پیدا۔ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ابصار اور مبصرات لکھے۔ میں ڈیو ٹو لیمیٹیشن آف ٹائم تفصیل میں نہیں جا سکتا، لیکن آپ پڑھیں گے آپ ورطہ حیرت میں پڑ جائیں گے، حیرت و استعجاب کے سمندر میں مبتلا ہو جائیں گے۔ ہم سب کے اکابر نے کتنی قربانیاں دی، ایک پلیٹ فارم پر چلے، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر چلے، دست اور بازو بن کر چلے، معاون بن کر چلے، تعاونوا علی البر والتقوی کا حقیقی مصداق بن کر چلے۔ اس لیے کم وقت میں بڑے ٹارگٹ کو اچیو کیا، اپنی منزل اور گول کو پا لیا۔ جب تک ہم اس فارمولے پر عمل نہیں کریں گے تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ایک دوسری مثال حضرت نے یوں دی، کہیں پر آگ لگ جائے، ایک آدمی فائر بریگیڈ کو فون کرتا ہے، دوسرا آدمی بالٹی میں پانی لا کر بجھانے کی کوشش کرتا ہے، تیسرا آدمی ریت ڈالتا ہے، چوتھا آدمی ریسکیو کرتا ہے، پانچواں آدمی صرف شور مچاتا ہے، آگ لگ گئی، آگ لگ گئی۔ سب کے کام الگ الگ ہیں، کرائیٹیریا الگ الگ ہیں، لیکن ان کا آبجیکٹو ایک ہے، آگ بجھ جائے۔ یہ مدارس، یہ مساجد، یہ تنظیم اسلامی، یہ جماعت اسلامی، یہ خانقاہوں کا نظام، سب کی ایک کوشش ہے بے دینی کی آگ بجھ جائے، اور انشاءاللہ یہ بجھے گی۔ بھور آنے کو ہے اے اہل کشتی، نہ خدا چن لے، چٹانوں سے جو ٹکرائے وہ ساحل آشنا چن لے۔ زمانہ کہہ رہا ہے میں نئی کروٹ بدلتا ہوں، انوکھی منزلیں ہیں، کچھ نرالے رہنما چن لے۔ اگر شمس و قمر کی روشنی پر کچھ اجارہ ہے کسی بے درد ماتھے سے، کوئی تارے ضیا چن لے۔ یقیناً اب عوامی عدل کی زنجیر جھٹکے گی، یقیناً اب عوامی عدل کی زنجیر جھٹکے گی۔ یہ بہتر ہے کہ مجرم خود ہی جرموں کی سزا سن لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔